السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ دین اسلام قربانی کا نام ہے۔ اس سال کی محرم کی ابتدا اور انتہا قربانی سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنی قربانی دی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام، جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کی ماں جنت خاتون جنت، جن کے بابا شیر خدا اور خود جنتی نوجوانوں کے سردار، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام اور خاتون جنت کے لخت جگر اور فاطمہ بنت محمد کے بیٹے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تھا وہ ایران فتح ہوا، اور قیدیوں میں ایران کی ایک شہزادی بھی تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اس شہزادی کو میرے بیٹے کے ساتھ امام حسین سے نکاح کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادی کا نکاح امام حسین سے کر دیا۔ امام حسین اپنے بابا سیدنا علی علیہ السلام اور اپنی ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام پہ رکھوں گا، اور جب میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں اس کا نام اپنی ماں فاطمہ کے نام پر رکھوں گا۔ جب آپ کے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اس کا نام علی ابن حسین رکھا، جو سید زین العابدین کے نام سے مشہور تھے۔ زین العابدین بچپن ہی سے طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ شہر بانو کہتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا دیکھوں کہ یہ طویل سجدے میں کیا دعا کرتے ہیں۔ کہا، میں نے دیکھا سنا سجدے میں، یعنی بچپن میں سید زین العابدین، الہی عبدو کا بے بابی کا، فقیروں کا بے بابی کا، سائلوں کا بے بابی کا، یا رب العالمین، اے میرے محبوب، تیرا بندہ تیرے در پر ہے، تیرا فقیر تیرے در پر ہے، تیرا سائل تیرے در پر ہے۔ یعنی بچپن سے یہ آپ کے پہلے بیٹے تھے، علی اکبر، جو سید زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر اور تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر رکھا، اور بیٹیاں، پہلی بیٹی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ سکینہ رکھا۔ حضرت کی ساری اولاد، صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، آپ کی جوانی ہی میں، آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی، اور کوئی اولاد بھی، سب سے زیادہ عمر جو تھی وہ حضرت فاطمہ زہرا کی 29 سال، سب بچے آپ کے سامنے جو تھے وفات پا گئے تھے۔ تو آپ اپنی نواسیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے علی اور امامہ تھے، اور جب آپ مکہ فتح کیا تو حضرت زینب کا بیٹا حضرت علی آپ کی اونٹنی پر آپ کے آگے سوار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ بنی امیہ کا ایک طبقہ میرے اہل بیت سے شدید بغض رکھے گا، پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو اہل بیت پر ظلم کرے گا، قتل کرے گا، اس پر جنت حرام ہوگی۔ پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین کو گود میں بٹھانا، چشم مبارک کا آنسوؤں سے بہہ جانا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، میرا یہ بیٹا کرب و بلا میں
شہید کر دیا جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے ان سارے واقعات کی نشاندہی کر دی تو آپ نے سلمہ کو، جو امہات المومنین تھی، جو میدان کربلا میں ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ آپ کی بیٹی سکینہ جو تھی وہ بیمار تھی تو وہ انہیں چھوڑ گئے تھے، تو کہا کہ یہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ آج میرا حسین شہید ہو گیا۔ سلمہ روایت کرتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سر انور اور ریش مبارک گرد آلود تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، رخ انور ریش مبارک گرد آلود تھی، ان کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل تھی۔ میں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا مقتل میں شہیدوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ 10 محرم کی شہادتیں ہو چکی تو حکم نامہ یزید کو ابن زیاد کا آیا کہ کوفہ میں چند دن قیدی رکھ کر پھر انہیں زنجیروں میں باندھ کر تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر رکھ کر میرے دربار میں لایا جائے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو خون کے ساتھ کچھ اشعار جو تھے وہ آسمان پر لکھے گئے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید کا حکم تھا کہ فتح کا جشن منایا جائے۔ لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ یہ باغی جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ باغی نہیں، یعنی لوگوں کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کی بغاوت کچل دی گئی ہے اور یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ سب لونڈیاں اور باندیاں ہیں۔ قافلے میں لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ قافلے میں ایک مرد سید زین العابدین بھی تھے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں۔ سید زین العابدین بیمار تھے، جب تھک کر بیٹھ جاتے یزیدی لشکر ان کو تازیانے مارتے کہ اٹھو اور پیدل چلو۔ امام کہتے ہیں میں ہر تازیانہ سہ لیتا تھا، لیکن میں جب اپنی پھوپھی زینب کو اور اپنی بہنوں کو بے پردہ دیکھتا تھا تو میرا دل خون کے آنسو روتا، غم سے پھٹ جاتا۔ قافلہ دمشق کے ایک بازار میں رک گیا، خواتین چھتوں پر کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ چھت پر ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ جب اس نے دیکھا قیدی آئے ہیں تو اس نے از راہ ثواب پانی، کھجوریں، چادریں، جو کچھ اس کے پاس تھا قیدیوں کو دے دیا، پھر خود ان قیدی عورتوں سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ورنہ تمام راستے سوائے تماشا دیکھنے والوں نے کسی نے ہم سے ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے کہا میں تم سب کو نہیں جانتی، لیکن میں مدینے میں تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، ان کے 2 بیٹے حسن حسین اور زینب پالتی تھی۔ جب سیدہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے انہیں درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائے تاکہ میری آخرت درست ہو جائے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اللہ تجھے سلامت رکھے، جب تو دمشق میں کسی قیدی قافلے کو دیکھو تو ان کو پانی پلا دینا اور ان کی خیر خواہی کر دینا۔ میں تو جب حضرت زینب علیہ السلام نے اپنا نام نہ بتایا، جب پوچھا تو کہا میں تو امام حسین اور امام حسن سے بہت پیار کرتی ہوں، تو کہا کہ یہ امام حسن کا سر ہے اور میں زینب حسین کی بہن ہوں، اور وہ عورت جو تھی وہ آپ کے ساتھ قافلے میں شریک ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلا میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔